حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے جو پڑھتے ہیں آپ بھی وہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ بھی خاموشی سے اللہ کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے، میں اور میرے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی وہ کام شروع کر دیں۔ حضرت واصف علی واصف سے پوچھا گیا، درود شریف کا جواب کب آتا ہے؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ درود پڑھتے جاتے ہیں، جواب کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا، اگر آنسو طاری ہو جائیں، رکت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور بزرگوں کی توجہ آپ کے کمزور دل کے قریب سے گزرتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں بغیر سبب کے آنسو آ جاتے ہیں۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کے ذریعے ہے، اور توجہ جو ہے ان کی خاص عنایت ہے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ جب محبوب کا ساتھ ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے۔ اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی بدحال اور پریشان شخص سے اس کے دو لفظ سن لو، آپ اس کی باتیں سنتے جاؤ، تھوڑی دیر بعد دونوں ہلکے ہو جاؤ گے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ لوگ بڑے آرام میں ہیں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، قد ہمارا برابر ہے لیکن حد بڑی مختلف ہے۔ اگر قد برابر رہتے ہیں اور حد مختلف رہتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کا رنگ اور ہے، ہمارا رنگ اور ہے، رنگ کا فرق ہمیشہ رہتا ہے، نصیب کا فرق رہتا ہے، اس کو اس کا نصیب ہے اور دوسرے کو اس کا اپنا نصیب ہے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے، بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بنتی شروع ہو جائے گی۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ خوشی نہ رہے تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟
خود آپ کسی کی تابع داری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی تابع دار ہو، تو یہ گمراہی ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہاں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ با آواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نوازتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بلند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والوں کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو عرب سے پوشیدہ ہو۔